اب میں دعوت دے رہا ہوں میر فرقان اور ان کے طالب علم محمد حارث کو کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں تقریر کریں. موضوع ہے ترنم ہو تو یہ مٹی بہت درخیز ہے ساتھی. مولوین محترم اور حاضرین مجلس، السلام علیکم. جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ علامہ اقبال کے اس لازوال شعر پر مبنی ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکن. جناب صدر، یہ شعر صرف ایک الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ زندگی ہے. اقبال نے اس ایک مصرع میں پوری قوم کا درد، انسان کی اصل صلاحیت اور اس کی اہمیت کو سمیٹ دیا ہے. عزیز ساتھیوں، اقبال نے مٹی سے مراد انسان کی اصل فطرت اور اس کا وجود لیا ہے اور اس کی زرخیزی اور کامیابی صرف نم سے ممکن ہے. معزز سامعین، یہ نم کیا ہے؟ نم محنت ہے، نم کوشش ہے، نم جہد مسلسل ہے، نم اللہ پر توکل کے ساتھ خود اعتمادی ہے. اگر انسان محنت کرے تو یہ مٹی یعنی انسان کا وجود ایسی زرخیز بن جاتا ہے کہ وہ دنیا میں انقلابات برپا کر دیتا ہے. صدر علی وقار، قدرت نے انسان کو ساری فطرت کا امین بنایا ہے، اسے ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کا حوصلہ بخشا ہے. فطرت نے چاند، سورج، ستاروں اور زمین کی وسعتوں کو، کوہ صحرا کی بلندیوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ اس بزم ہستی کو فطرت کے انوار سے منور کر سکے، سنلائے زمینوں سے گل لالہ اٹھا سکے، اور زمانے کو عظمت وہ سرفرازی کی سوغات عطا کریں. اور یہی وہ مقام ہے جب حکیمت امت کا قلم اس نقطۂ فطرت کی گرہ کشائی کرتا ہے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت بات عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت بات عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. جناب صدر، اقبال کا یہ شعر نوجوانوں کے لیے پیغام امید بھی ہے، پیغام ہمت بھی. وہ کہنا چاہتے ہیں نوجوانوں مایوس نہ رہو. اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں، حالات مشکل ہیں، راستہ دشوار ہے تو فکر نہ کریں، بس اپنی شخصیت کی مٹی میں محنت، علم، جذبہ، ایمان کا نم ڈال دیں. پھر دیکھیں یہی مٹی کیسے زرخیز ہوتی ہے اور آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. صدر علی وقار، قدرت اقبال نے اپنی تمام امیدیں ان جوان شخصیت سے وابستہ کر رکھی تھی جو مہر و ماں کی تسکین کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو، جن کے جذبات میں صدق خلیل ہو، جن کے بازوؤں میں قوت و اعتراف خالد ہو، جن کے دلوں میں رومی غزالی کے جذبات مچل رہے ہوں. جناب صدر، پھر زمانے نے دیکھا نا امیدی کے اندھیرے چھٹ گئے، سرنیاں اٹھ کھڑے ہوئے. آگے نشین مسلمان و ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ احیاء ملت اسلامیہ کے لیے سرگرم سفر ہوتا ہے. یہی فطرت کا تقاضا تھا، یہی غیرت و اہمیت کی آواز تھی کہ افق کی تاریخوں کے آفتاب اس شان سے ظاہر ہوئے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان خواب سے بڑھ کر تعبیر میں ڈل گیا اور وقت کی کشتیں ویراں فطرت کے گل لالہ سے محو ہوگی. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو سو کے یقین پیدا تو پڑ جاتی ہیں زنجیریں. جناب صدر، یہ اسلام کا پیغام بھی یاد رکھیں، اسلام بھی وہی ہے، پیغام مصطفیٰ بھی وہی ہے، اسلام کا جذبہ جہاد بھی وہی ہے، بدر اور انہوں تبوک کے تقاضے بھی وہی ہیں. اور پھر سے اس کشت ویرا کو نم کی ضرورت ہے. اور فکر اقبال نوجوانوں کو مسلسل یہی پیغام دے رہی ہے، تو رازے کن فتا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، اب خودی کا راز